بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں قاری ابرار الحق المدنی بات کر رہا ہوں۔ بحریہ ٹاؤن لاہور میں میرا رقیہ سینٹر ہے۔ تو اکثر لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں۔ کسی کا کاروبار چلتا ہوا برباد ہو جاتا ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار رکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، کسی کا کاروبار شروع نہیں ہو پاتا، کسی کی جاب اور ملازمت جو ہے چلتے ہوئے بند ہو جاتی ہے، اچانک سے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ جاب کرنے کی صلاحیت ان کے اندر ختم ہو جاتی ہے، یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزگار کے راستے ہی نہیں کھل رہے ہوتے، رزق کی بندش ہو جاتی ہے، جہاں بھی اپلائی کرتے ہیں ان کو کوئی جواب نہیں آتا، کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ایسے لوگ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ وہ خود اگر کاروبار نہیں کر سک رہے، کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں مل کے کاروبار کرنا شروع کریں تو ان کے جن کے ساتھ وہ پارٹنر بنے ہیں ان کا کاروبار بھی برباد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کاروبار کی بندش کیوں ہوتی ہے اور کیسے ہوتی ہے۔ کاروبار کی بندش ایک تو یہ طے ہے کہ جو رزق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہ کسی کے پاس بھی کسی کا رزق نہیں ہے، جو دینا ہے جتنا دینا ہے وہ اللہ کے ہاں طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رزق کھول دے تو لوگ بغاوت پہ اتر جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اللہ کے ہاں ایک مقدار میں مقرر ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو رزق دینا ہے تو اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بنا سکتا، نہ اس کو روک سکتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے رزق نہیں دینا تو اس کے اندر رکاوٹیں آ جائیں گی۔ اب جو رکاوٹیں آتی ہیں ایک طبیعی رکاوٹیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر کسی بندے کو بخار ہو گیا تو یقیناً نہ جاب پہ جا سکتا ہے، نہ کاروبار چلا سکتا ہے، وہ بیمار ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا متبادل کوئی اور بندہ چلائے گا کام۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نظر اور جادو جنات کا شکار ہو گیا تو اس کا بھی رزق بند ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی کام کے قابل نہیں ہو جاتا، وہ کہیں اپلائی کرے گا تو نہیں ہوگا اس سے اپلائی، یا اس کو جواب نہیں آئے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں بندش ہو جانا۔ یہ یعنی کہ ان نیچرل بندش ہے، ٹھیک ہے، بندہ ٹھیک ہے کام کرنا چاہتا ہے، اس کے راستے نہیں کھل رہا ہے، وہ کہیں بھی اپلائی کرتا ہے اس کو رسپونس نہیں آتا، کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے اس کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اثرات ہوتے ہیں تو وہ ان کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نقصان ہوتے جاتے ہیں، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جنات اور جادو اور یہ چیزیں رزق کی بندش کرتی ہیں، یعنی کہ آپ کے معاملات میں رکاوٹ پیدا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے چلتے ہوئے کام بند ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں پتہ ہے کیا ہے؟ ہم اگر اپنا کاروبار کر رہے ہیں نا تو ہم سے کوئی پوچھے گا کیا کرتے ہیں، جی ہمارا اپنا بزنس ہے، بس آپ کے یہ لفظ کہنے کی دیر ہے اس کے دل میں جو آگ بھڑکے گی حسد کی اگلے بندے کے، آپ کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے نظر لگنے کی وجہ سے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، نظر لگنے کی وجہ سے انسان کے انکم اور دولت ختم ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر رزق کی بندش نظر اور جادو اور جنات ان کی وجہ سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر یہ بندش جو ہے اس کو ہٹانا لازمی ہے۔ یہ جیسے ایک بندے کے اوپر بخار ہو، وہ بیمار ہو جاتا ہے، کام نہیں کر سکتا نا، اسی طرح جس کے اوپر جادو جنات اور نظر کا مسئلہ آ جاتا ہے وہ بھی ایک قسم کا بیمار ہو جاتا ہے، وہ بھی اس کے اوپر بھی رکاوٹ آ جاتی ہے رزق کی۔ تو جب تک یہ بیماری روحانی بیماری ختم نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تب تک اس کا رزق نہیں کھلے گا۔ اور یہ کوئی یعنی کہ کوئی نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق دینا چاہتے ہیں اور یہ چیزیں حائل ہیں، نہیں، یہ چیزیں ہونے کے باوجود بھی اللہ رزق دے سکتے ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک رکاوٹ ہے۔ جیسے ایک بندہ بخار کا میں آپ کو بتا رہا ہاسپٹل میں پڑا ہے، وہ جاب پہ نہیں جا سک رہا، وہ کاروبار کیسے اس کو کہیں اٹھ کے جاب پہ جاؤ، وہ کیسے جائے گا؟ تو اسی طرح جیسے یہ بخار والا بندہ بیمار جو ہے جاب پہ نہیں جا سکتا، کام نہیں کر سکتا، اسی طرح روحانی مسئلے والا جو بندہ ہے یہ بھی بیمار ہے، اس کا بھی کاروبار نہیں چل سکتا، اس کو بھی مسئلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر جب اس طرح کے مسئلے ہو جائیں، ان کی علامتیں ہوتی ہیں، جب وہ علامتیں موجود ہیں اس کا مطلب ہے جادو جنات اور شیطان روحانی مسئلے کی وجہ سے آپ کے رزق کی بندش ہے۔
تو آپ کو فوراً رقیہ سے علاج کروانا چاہیے. تو آپ کا کیا ہوگا کہ رقیہ کروانے سے آہستہ آہستہ آپ کے راستے کھلیں گے. رقیہ کروانے سے لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں کہ جلدی بس ہمارا کام ہو جائے, جلدی ہمارے ہاتھوں میں پیسہ آ جائے. یاد رکھیں, یہ جو رقیہ کروانے سے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر بہتری آتی ہے, سمٹمز کم ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, آہستہ آہستہ آپ کے انکم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ سب سے بڑی رزق کی بندش اور تباہی کا جو ذریعہ آج کل بن رہی ہے وہ ہے سودی لین دین. اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا کہ سودی لین دین کر کے اپنے کاروبار کو برباد کر بیٹھتے ہیں, اور ساتھ اثرات بھی ہوتے ہیں, تو بس ان کا پھر کاروبار چلتا نہیں. تو اس وجہ سے اگر کوئی سودی لین دین آپ نے کیا یا کر رہے ہیں تو اس سے فوراً توبہ کریں, اور وہ سودی لین دین بالکل منقطع کریں, ختم کریں, اللہ سے توبہ کریں, ٹھیک ہے, اور اپنا رقیہ سے علاج کروائیں تاکہ یہ جو روحانی مسئلے جنات, نظر, حسد کی وجہ سے جو آپ کے اوپر رکاوٹیں آئی ہیں تو یہ ختم ہو جائیں. بیسیکلی جنات کیا کرتے ہیں, جب ایک بندے پہ آتے ہیں نا, اس کے دماغ کو جکڑ لیتے ہیں, اس کے اندر قوت فیصلہ ختم کر دیتے ہیں, اس کے قدموں کو بند کر دیتے ہیں. وہ بندہ اپنے گھر کے اندر جکڑا ہوا رہ جاتا ہے, اس کی ٹانگوں کے اندر جان نہیں رہتی, ٹھیک ہے, وہ چلنے کے قابل نہیں رہتا, بس اس کا دل کرتا ہے میں لیٹا رہوں. تو جو بندہ اس حالت میں پہنچ جائے گا وہ خاک کام کرے گا, اس کا خاک کاروبار چلے گا, اس کو وہ جاب کیسے کرے گا, اس کی انکم کیسے ہوگی. تو یہ جنات شیاطین اس طرح کے مسئلے پیدا کر کے, اور اکثر لوگ پھر جب جسمانی بیماریاں آ جاتی ہیں وہ اپنے ڈاکٹری علاج کرواتے پھر رہتے کہ میری ٹانگ میں یہ ہو گیا, میری ٹانگ میں درد ہوتا ہے, میری ٹانگ میں کھچاؤ ہوتا ہے, میری ٹانگ میں جلن ہوتی ہے. تو وہ ڈاکٹری علاج کروا رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا ہوتا یہ جنات اور شیاطین کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے یہ ساری بندش ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کے رزق میں, آپ کے معاملات میں, آپ کے کاروبار میں, آپ کی جاب میں, آپ کی انکم میں مسئلے آ رہے ہیں تو رقیہ لازمی کروائیں تاکہ آپ کے اوپر یہ مسئلے ختم ہوں, اور آپ کے جو اللہ آپ کے لیے اللہ نے رزق مقدر میں لکھا ہے وہ آپ کو اتنا ملے. اور یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث شریف میں, اگر کوئی چیز تقدیر پہ, یہ غور کریں, اگر کوئی چیز تقدیر پہ سبقت لینے والی ہوتی, یعنی تقدیر کو بھی کراس کر سکتی ہوتی, تو وہ نظر ہوتی. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ نظر کس طرح خطرناک چیز ہے کہ آپ کے رزق کو بھی بند کر سکتی ہے, آپ کے گھر کو تباہ اور برباد کر سکتی ہے. یہ نظر کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آج کل یہ نظر کو بڑا معمولی سمجھا جاتا ہے کہ مولوی سے دم کروا لیں, یہ ایک دو دم کریں گے نظر اتر جائے گی. ایسا نہیں ہوتا, نظر بڑی خطرناک چیز ہے. تو اس وجہ سے اگر آپ کے رزق کے معاملات, دولت کے معاملات جو ہے نا, یا جائیداد کے معاملات میں رکاوٹ ہے اور آپ کے اوپر اثرات ہیں, اس کی نشانیاں ہیں, تو لازمی آپ رقیہ کروائیں. اور اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ کے اوپر اثرات ہیں کہ نہیں, اس کے لیے میں نے اپنے چینل پہ رقیہ اپلوڈ کیا ہوا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے, آپ اس کو سنیں. اگر آپ میں اس اثرات ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ری ایکشن آتا ہے تو یہ ویڈیو کے نیچے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرے نمبرز, ان نمبرز کے اوپر واٹس ایپ موجود ہے. آپ میرے سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے میرے سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور علاج بھی کروا سکتے ہیں. چاہے آپ کسی بھی دنیا میں کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ آن لائن رقیہ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو گائیڈ بھی کریں گے اور آپ کو ساری چیزیں سمجھائیں گے بھی, اور آپ کو آئندہ نظر سے بچنے کے لیے بھی آپ کو معلومات دیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رزق میں فراوانی عطا فرمائے, اور آپ کے اور ہماری تمام بندشوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.